اس وقت سولر لگوا رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی فائدے میں ہے۔ پرائس جو ہے نا وہ اگر میں کہوں سیزن سے کوئی 10% تو نیچے آئی ہوئی ہے۔ ہائمو 10 جو تھا وہ 38 روپے پر واٹ ہوتا تھا، جو کہ اب آیا ہوا 33 34 35۔ آئیڈیل ٹائم ہے سولر لگوانے کا، اس ٹائم یونٹس بھی زیادہ پروڈیوس ہو رہے ہیں۔ صرف ایک سینیٹر مشتاق سب پہ بھاری ہے۔ شیر کے بچے وہاں پہنچ گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ریاض کھوسہ، میسٹر سولر سسٹم ڈیفینس روڈ لاہور آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے تھوڑی سی سولر پہ، بہت تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ سولر جو ہے وہ اس ٹائم اس پوزیشن پہ ہے کہ جو سولر سے ریلیونٹ لوگ ہیں وہ تقریباً کاسٹ پہ ہی چیزیں بیچ رہے ہیں، تو نہ اس میں کوئی مطلب پرافٹیبل بزنس ہے، ظاہر ہے بزنس ڈاؤن ہے۔ اور اگر جو اس وقت سولر لگوا رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی فائدے میں ہے، کیونکہ پرائس جو ہے نا وہ اگر میں کہوں سیزن سے کوئی 10% تو نیچے آئی ہوئی ہے، اور اسی طرح لیتھیم بھی نیچے ہے، انورٹر بھی نیچے ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پینل تو آلریڈی نیچے ہے۔ اگر ہم کریں فرض کریں کہ میں بات کرتا ہوں ہائمو 10 کی، تو ہائمو 10 جو تھا وہ 38 روپے پر واٹ ہوتا تھا، تو جو کہ اب آیا ہوا 33 34 35۔ تو اس طرف سے بھی کافی فرق پڑا ہے، پلیٹیں بھی سستی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کام نہیں ہے، اور جن لوگوں کے پاس مال پڑا ہے اب تو وہ کاسٹ پہ بھی دے رہے ہیں کہ جناب مال ہمارا نکل جائے، تو اسی میں بھی وہ ہیپی ہیں۔ تو سولر اگر کوئی اس وقت لگانا چاہے سردیوں میں تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے اپریل تک۔ آج اگر کوئی لگاتے ہیں نیٹ میٹرنگ کے ساتھ تو اپریل تک ان کو بہت فائدہ ہونے والا ہے، اور کچھ لوگ جو ویٹ کر رہے تھے کہ سولر سستا ہوگا تو ہم لگوائیں گے، وہ لگوا بھی رہے ہیں۔ تو یہ بہترین اور ایک آئیڈیل ٹائم ہے سولر لگوانے کا، اس ٹائم یونٹس بھی زیادہ پروڈیوس ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی، تو دوسری جو بات ہے وہ ایک بڑی اسپیشل سی بات ہے جس پہ میں کہوں گا کہ میں جتنا بھی تعریف کروں سینیٹر مشتاق صاحب کی، انہوں نے کمال کر دیا۔ میں کہتا ہوں ایسا کمال کیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ مطلب وہ جو کہتے تھے جی، میں تو یہی کہوں گا معذرت کے ساتھ کہ جو علماء ہمارے، جو مولوی اور اسلامی پارٹی ہیں ہماری، اور جو دینی پارٹی ہیں ہماری، وہ بڑی دیر یہ چورن بیچتے رہے کہ جی اسرائیل مرد آباد، اسرائیل یہ اور اسرائیل وہ، ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، سب خاموش ہے۔ صرف ایک سینیٹر مشتاق ان سب پہ بھاری ہے، اور اس وقت وہ جو ہے ماشاءاللہ بلا شک وہ ارسٹڈ ہیں، بلا شک وہ ان تکلیف میں ہیں، بلا شک انہوں نے، لیکن انہوں نے پاکستان کا نام ایک دعا بنا دیا، اور خاص طور پہ اگر انہوں نے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہنچنے کی کوشش کی ہے، میں کہتا ہوں میری طرف سے ان کو سلام ہو، اور ایسے ہی لوگ ہمیں چاہیے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے امداد وہاں پہنچا دی ہے، بلا شک امداد نہیں پہنچا سکے، لیکن انہوں نے کوشش تو کی ہے۔ کوشش ہی تو ہمارا جو دین ہے اور اسلام ہے وہ کوشش ہی تو مانگتا ہے کہ کامیابی ہو یا ناکامی ہو، آپ نے کوشش کی، آپ کو اجر مل جائے گا۔ تو یہی انہوں نے کیا ماشاءاللہ، اور وہ جس طرح پہنچے ہیں وہ ہم پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ تو جو یہاں پہ بیچارے وہ پہلے بھی گرفتار ہوتے رہے، جب انہوں نے اسرائیل کے خلاف یہاں جلوس نکالنے کی کوشش کی تو وہ گرفتار ہوتے رہے، یہاں بھی ان کے لیے مشکلات تھیں، اور یہاں پہ ان کو کہا گیا کہ جناب اگر آپ اتنا ہی فلسطینیوں سے پیار کرتے ہیں، غزہ سے پیار کرتے ہیں، غزہ چلے جائیں، وہ چلے گئے، شیر کے بچے وہاں پہنچ گئے۔ تو میں کہتا ہوں کمال انسان ہے، کمال بلندیوں کے وہ انسان ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا اور پہنچ گئے۔ تو اوپر سے جو بات ہے ٹرمپ کے معاہدے کی اور باقی چیزوں کی، ہم تو وہی کہیں گے جو حماس کو اور فلسطین کے لوگوں کو پسند ہوگی چیز، یا ان کو منظور ہوگی، ہم تو اس کی حمایت کریں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ گورنمنٹ کس کی حمایت کرتی ہے، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ عرب کس کی حمایت کرتے ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت مظلوم ہے، انہوں نے لاکھوں قربانیاں دی ہیں، لاکھوں جان کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ جو چیز ان کو ایکسیپٹیبل ہوگی وہی پاکستان کو کرنی چاہیے، وہی گورنمنٹ کو کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی طرف سے معاہدے بنا کے ان کو پریزنٹ کرنے چاہیے، نہیں، یا ان کے بنے بنائے معاہدے سائن کر دینے چاہیے، بالکل بھی نہیں۔ جو ان کی عوام کو اور جو حماس کو منظور ہوگا وہی ہونا چاہیے، یہی ہر مسلمان کی آواز ہونی چاہیے۔
باقی سازشی عناصر تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اسرائیل نے ایسے ایسے جال بچھائے ہوئے ہیں کہ اس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ لیکن بات تو حق اور سچ کی ہو سکتی ہے۔ وہ ریاست ہو جو انڈیپینڈنٹ ریاست ہو، ایسی کوئی ریاست کوئی بھی مسلمان ایکسیپٹ نہیں کر سکتا جیسے کہ پہلے ہے، یعنی نہ ان کے پاس اسلحہ ہو، نہ ان کے پاس فوج ہو، نہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوں، اور چھوٹا سا بالکل برائے نام سا اگر آپ گوگل کے نقشے پہ دیکھیں تو اس وقت فلسطین رہ گیا ہوا ہے، سارے پہ وہ ظالم نے قبضہ کر لیا۔ اب اس کا جو اگر فرض کریں، ہم کہتے ہیں جی کہ دو ریاستی حل قبول بھی کر لیں، جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم اسے کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اگر دو ریاستی حل تسلیم کرنا، دو ریاستی حل کا وجود میں آنا، اگر انڈیپینڈنٹ فوج اور انڈیپینڈنٹ ریاست ہو تو بات بن سکتی ہے، اور اگر انڈیپینڈنٹ ریاست نہیں ہے اور ایک طرح ان کے ہاتھ منہ باندھ کے اس درندے کے سامنے مسلمانوں کو ڈال دیا جائے، یہ ٹرمپ صاحب کا جو ہے نا وہ معاہدہ ہو جی ہم نے ٹرمپ کو دیکھنا ہے باقی چھوڑ دیں، تو وہ قائد اعظم کے فرمان کہاں گئے؟ اور وہ باقی جو جتنے آج تک جو ہمارے علماء حق ہیں جو بات کرتے ہیں، وہ ایران کا موقف کہاں گیا؟ وہ باقی مسلمانوں کا موقف کہاں گیا؟ اگر باندھ کے ہی پھینکنا ہو تو آلریڈی بیچارے مر رہے ہیں، پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے بہتر ہے پھر آپ نہ ہی معاہدہ کریں، مار تو بیچارے پہلے ہی رہے ہیں، روز ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر رہا ہے، بے دردی کے ساتھ قتل عام ہو رہا ہے، انسانوں کا خون بہہ رہا ہے، تو اس پہ کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا، معاہدے پہ بات ہو رہی ہے، بھائی پہلے اس کو جنگ تو رکوائیں، وہ تو روز جا کے حملے کر رہا ہے۔ دیکھیں ویسے تو ظلم کے خلاف نا پورا قرآن بھرا ہوا ہے، مختلف آیتیں ہیں، سورۃ آل عمران، سورۃ ہود، ظالم کے خلاف اتنی قرآن نے کہا ہے۔ چلیں میں اس کو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ میں صرف ایک حدیث بیان کروں گا آپ کے سامنے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 2444، اس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو لوگوں نے پوچھا، یا صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ مظلوم کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، ہم نے ظالم کی مدد کیسے کرنی، تھوڑا ہمیں رہنمائی فرمایا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ روکنا ہی ظالم کی مدد ہے۔ خوبصورت بات ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے۔ آپ نے بل بورڈ لگا دیا، پاکستان میں شاید تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، ٹرمپ صاحب کے بل بورڈ لگ گیا، ٹرمپ صاحب نے جناب ان کی ویڈیوز بن رہی ہیں اور یہاں بل بورڈ بھی لگ گیا۔ اگر وہ آپ کے اتنے بڑے بھائی ہیں اور اتنا آپ کو ان کا مطلب آپ کا ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ، تو آپ جنگ روک کے دکھائیں۔ وہ تو مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور وہ ڈیلی معصوم لوگوں کی جان بھی لے رہا ہے، پھر بھی آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس سے بڑی کوئی مسلمانوں کے لیے میرے حساب سے دل دکھانے والی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ یہاں بل بورڈ لگوائیں اور وہ قتل عام کروائی جائے۔ میں نہیں مانتا اس بات کو، کیونکہ ہمیشہ UN میں ٹرمپ نے ہی ویٹو کیا جنگ روکنے کی، جو بھی UN میں قرارداد پیش ہوئی ٹرمپ نے ہی ویٹو کیا۔ میں نہیں مانتا کہ اس کے آشیرواد کے بغیر جو ہے وہ ظلم اور قتل عام جاری رہ سکے۔ تو ان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ جو یہ معاہدہ کر رہے ہیں یا جو یہ بل بورڈ لگا رہے ہیں یا نوبل انعام یافتہ ان کو اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹرمپ کو، تو کیا یہ مسلمان دین اور ایمان والے مسلمان ہیں، ان کا دل نہیں دکھے گا کہ یہ کر کیا رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ؟ تو یہ سوچنے کا ایک مقام ہے۔ میں تو ایک ہی بات کہوں گا کہ اگر اخلاقیات سیکھنا ہے تو سینیٹر مشتاق صاحب سے سیکھیں، اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے تو ان کے ساتھ سیکھیں۔ میرے تو سارے ووٹ ان کے لیے ہیں، کیونکہ انہوں نے واقعی جو کہا ہے وہ کر کے دکھایا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا حافظ۔